السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے عام ڈبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ایک تو پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست سپریم میں دائر کر دی ہے۔ الشفا اسپتال میں منتقلی کے بجائے پمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کو شفٹ کرنے کے خلاف داخل کی گئی درخواست حکومت نے توہین عدالت کی ہے۔ خاص کر کے وزیر اعظم اور قانون کے وزیر اور اس کے علاوہ انفارمیشن کے وزیر کو ذاتی طور پہ اس میں دور بنایا گیا ہے۔ عطا طارق کا کہنا ہے کہ ہم نے جو سپریم کورٹ کے حکم تھے اس پر عمل کیا۔ توہین عدالت اس بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور اس کی پارٹی نے کی ہے۔ تو راولپنڈی میں 6 ماہ کے لیے فوج طلب کر دی ہے۔ اس کے آصف زرداری ایوان صدر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور بھٹو انتہائی سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا ہے حامد میر کا۔ تک ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آمنے سامنے برقرار ہے۔ صوبوں والے معاملے پر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کون ہے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لندن میں بیٹھا ایک دہشت گرد تھا جس کے حکم پر دہشت گردی اور پلاٹوں پہ قبضے ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اسی دہشت گرد کے پاس آپ 9 گھنٹے آپ کا وزیر داخلہ جاتا تھا۔ حیدرآباد میں ایک بڑا احتجاج کیا گیا ہے صوبوں کی تقسیم اور سندھ کے دیگر مطالبات کے حوالے سے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی صورتحال جو دن بدن بگڑ جاتی ہے، یہ کو عمران خان کو جو ہے اڈیا جیل سے پچھلے دنوں پمز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور حکومت الشفا کے بجائے پمز اسپتال منتقل کیا تھا، جس کے حوالے سے پی ٹی آئی تو اسی معاملے پر پی ٹی آئی اب شدید غم اور غصے میں ہے۔ اس کی قیادت کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں سلمان اکمر رزما ہیں جو عمران خان کی اہلیہ، انہوں نے توہین عدالت درخواست داخل کر دی گئی ہے۔ 3-4 سوال انہوں نے اٹھائے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو حوالہ الشفا کے بجائے جو پمز اسپتال میں منتقل کیا گیا توہین ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ جو بانی پی ٹی آئی کا بننا تھا وہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات وہ بھی نہیں کرائی گئی، اور اس کے علاوہ ان کے بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات چیت کی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی نہیں کرائے گئے ہیں، جس میں ذاتی طور پہ اس وزیر اعظم شہباز شریف اور انفارمیشن کے وزیر ہیں عطا طارق اور قانون کے وزیر اعظم نظیم طارق سمیت دیگر فریقین کو ذاتی طور پہ اس میں توہین عدالت کے ذمے نامزد کیا گیا ہے، اور دیگر آئی جی کمشنر اسلام آباد کو بھی اس میں جو ہے ایک دھر بنایا گیا ہے۔ سلمان اکرم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم نہ مان کے حکومت نے جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی تھی جس پر حکومت نے عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر فورم پر بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ عدالت میں بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پہ بھی یہ جدوجہد ان کی جاری رہے گی۔ عطا طارق نے آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں الشفا کے 2 ڈاکٹر بھی موجود تھے، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کا علاج معالج چیک اپ بھی کرایا گیا، وہ الحمدللہ ذاتی طور پہ بانی پی ٹی آئی کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے شفا جانے والے اسپتال رستے پر ہجوم اکٹھے کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور سیاست بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سیاست کر رہے ہیں اور صحت کو خود ان کی علاج معالج سے دور کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی اور ان کی فیملی کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ تو اسٹریٹ مہم کے سلسلے میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے آج ہنگو کے علاقے میں اور
کوآٹ دیگر علاقوں میں جلسے کیے ہیں. وہاں انہوں نے کہا کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں. سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے صوبے کی حکومت کی عوام جو ہے وہ جو ہے ریاستی اداروں سے جھگڑے رہے. ہماری لڑائی صرف شریف خاندان اور موجودہ حکومت پر تنقید ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ریاستی اداروں سے جھگڑیں کیونکہ ہمارا جھگڑا مسلم لیگ نون سے ہے, شریف خاندان سے ہے. انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح جو ہے ہمارے معاملات جو ہے نواز لیگ کی جانب سے جو خراب کیے گئے ہیں انہی پر تنقید ہوگی. جو 27 اکتوبر کو لانگ مارچ ہوگا اس میں 40 لاکھ لوگ شریک ہوں گے, اب 20 لاکھ نہیں, کیونکہ نوجوان نسل میں بہت بڑی تیش ہے. اسلام آباد مارچ کریں گے. تو یہ پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام نہیں دیا, کیونکہ اب بتایا جا رہا ہے کہ جب محسن نقوی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بیرسٹر گوہر خان کی والدہ کے انتقال کی تعزیت کے لیے گئے تھے, تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین نے کہ عمران خان سے کسی صحت کے حوالے سے معالج کے حوالے سے علاج کرایا جائے. پھر تو انہوں نے وزیر داخلہ نے انہیں یقین دیا تھا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں اور اسپتال منتقل کر رہے ہیں. اور اسی رات بھی مسلسل جو ہے محسن نقوی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے رابطے میں تھے, مگر مسلم لیگ کے ایک جتھے نے یہ فیصلہ کیا کہ الشفا اسپتال کے بجائے پمز اسپتال نے کہ اسی وجہ سے محسن نقوی کا اس توہین عدالت کی درخواست میں نام نہیں دیا گیا. وہ کسان اتحاد کی جانب سے 25 اکتوبر کو اسلام آباد اور پنڈی طرف ملن مارچ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. خالد احمد خان کی جانب سے جو کسان اتحاد کا جو سربراہ ہے, انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہی. انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا استعفیٰ کا بھی مطالبہ کیا. انہوں نے کہا گندم کا مناسب ریٹ ہمیں نہیں ملا, نقصان ہو رہا ہے. گندم ہے 2 سال سے ہمیں ریٹ نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ دیگر فصلوں پہ بھی نقصان ہو رہا ہے کسانوں کو. آصف علی زرداری نے اب ایوان صدر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یہ کہنا ہے حامد میر کا. حامد میر دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو اس صورتحال میں پارٹی کا سخت دباؤ ہے کہ وہ کوئی بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ اشارن میں یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو حکومت چھوڑنے اور جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی بلاول بھٹو کو, یہ کہنا تھا حامد میر کا. تو اب پیپل پارٹی بھی ان جو مخالف اتحاد اپوزیشن بنائے ہو سکے وہ اگلے دنوں میں ان کا حصہ بن جائے. اور بلاول بھٹو کو 2 چیزوں کا خطرہ ہے کہ یہ سسٹم ڈی رول نہ ہو جائے, موجودہ جو لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اسی خوف سے وجہ سے وہ جو ہے اس صورتحال میں یہ کراچی میں جو ہے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپل آمنے سامنے ہے. وزیر انفارمیشن شرجیل میمن نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد لندن میں بیٹھ کر اس کنٹرول کرنا چاہتے تھے کراچی شہر کو. کراچی کی کئی سڑکوں اور شادی ہالوں میں تبدیل کیے. سڑکوں پر قبضے کرنے والے یہ لوگ تھے, یہ دہشت گرد تھے. تو اس کے جواب میں مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اسی دہشت گرد کے پاس آپ کے وزیر داخلہ پچھلے ماضی میں 9 گھنٹے بیٹھتا تھا. اب وزیر اعظم بلاول کو بننا ہے, آپ پھر ہماری طرف نہیں آنے. یہ بات ریکارڈ پر رکھی جائے تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیولپمنٹ کے بعد صورتحال ملک میں سیاست میں مزید تیز ہوتی جا رہی ہے. اب تک دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.